بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نورپور گاؤں کے ہائی اسکول میں بطور پرنسپل پہلا دن تھا۔ اسکول کا تعارفی دورہ کرتے ہوئے مختلف کلاسوں سے ہوتی ہوئی میں پہلی جماعت میں پہنچ گئی۔ وہاں موجود ٹیچر صاحبہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئیں اور احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور احوال کا تبادلہ کر کے بچیوں کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا کہ سبھی ننھی منھی بچیاں اشتیاق بھری معصوم نگاہوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کو شاید پہلے ہی سے پتا تھا کہ آج نئی میڈم آنے والی ہیں۔ اسی اثناء میں میری نظر ایک گول مٹول اور بہت پیاری سی بچی پہ پڑی جو بیچاری پینسل تراشنے میں لگی ہوئی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ سبھی بچیاں میری طرف متوجہ تھیں مگر وہ اپنے دھیان اپنے کام میں مگن تھی۔ میں بے اختیار اس کے قریب چلی گئی اور اس کے گال کو تھپ تھپایا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر اپنی پینسل تراش میری طرف بڑھا دیے۔ کلاس ٹیچر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا مگر میں نے مسکرا کر اشارے سے اسے روکا اور بچی سے پینسل لے کر اسے تراشا اور واپس اسی کی طرف بڑھا دی۔ بچی کے چہرے پہ ایک دل آویز سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کے ننھے سے منہ سے جزاک اللہ خیرہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس کی کلاس ٹیچر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، میڈم یہ بہت لائق بچی ہے، اسے سبھی دعائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ یاد ہے۔ میں نے بڑی دلچسپی سے اس بچی سے کہا، آپ کو نماز آتی ہے؟ اس نے بجائے کوئی جواب دینے کے جلدی سے اپنا ننھا سا دوپٹہ درست کیا اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے اور بلند آواز میں بڑی روانگی اور عمدگی سے نماز سنانا شروع کر دی۔ اس کے بعد میں جس کلمے یا دعا کا نام لیتی ابھی میری بات مکمل نہیں ہوتی تھی کہ وہ فر سنانا شروع کر دیتی۔ میں بڑی خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگ گئی اور رشک کرنے لگی کہ کاش یہ میری بیٹی ہوتی۔ میں نے بے اختیار اس کے گال پہ پیار کیا اور اس سے پوچھا، بیٹی آپ کو یہ سب کس نے یاد کرایا ہے؟ اور اس کا جواب سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے جواب دیا، اماں سکھنی نے۔ میں نے حیرت سے پھر پوچھا، کیا کہا؟ اماں سکھنی نے۔ بچی نے اسی طرح معصومیت بھرے انداز میں اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ یہ اماں سکھنی کون ہے؟ بچی بولی کہ وہ میری پھپھو ہیں۔ میں نے ٹیچر کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا کہ یہ بھلا کیسا نام ہوا؟ یہ تو مسلمانوں والا نام نہیں لگتا۔ ٹیچر کہنے لگی، جی میڈم، یہ بچی اس گاؤں کے نمبردار صاحب کی پوتی ہے۔ نمبردار صاحب کے ہاں ایک خاتون رہتی ہیں جن کو سب اماں سکھنی کہتے ہیں، بلکہ وہ خود ہی بچوں کو کہتی ہیں کہ مجھے اسی نام سے پکارا کرو۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی کیونکہ میں دوسرے گاؤں سے ہوں، لیکن اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہ سکھ ہے اور اس گاؤں کی ساری بچیاں اسی سے قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بات ہی ایسی تھی کہ جو بھی یہ بات سنے اسے بھلا اس میں دلچسپی کیوں نہ پیدا ہو۔ میں نے اپنی متجسس طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ملنے کی ٹھان لی۔ یہ رمضان المبارک کے بالکل آخری دن تھے اور ایک دو دن میں عید کی چھٹیاں ہونے ہی والی تھی۔ ان دنوں ویسے بھی دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اگلے دن ہی اس خاتون سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن اسمبلی کے بعد میں نے اسی گاؤں کی ایک بچی کو ساتھ لیا اور نمبردار صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مقامی استانیوں کی زبانی پتہ چلا کہ نمبرداروں کا گھرانہ بڑا ہی خدا ترس اور نیک گھرانہ ہے اور یہ اسکول بھی ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے منظور ہوا ہے۔ رستے میں گاؤں کی عورتیں بڑی خوشی سے مل رہی تھی اور ہر عورت مجھے اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ دیہاتوں کے لوگ اساتذہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے میں جس کام کے لیے اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے دوسرے دن ہی اسکول سے نکل آئی تھی اسے بھلا کیسے ادھورا چھوڑ سکتی تھی۔ گاؤں کے درمیانی چوک میں پہنچے تو میرے ساتھ والی لڑکی نے ایک بڑے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہی نمبرداروں کا گھر ہے اور اماں سکھنی بھی ادھر ہی رہتی ہے۔ بڑا گیٹ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی برآمدے میں پنکھا لگا ہوا تھا اور اس کے سامنے پڑی چارپائی پہ ایک سفید ریش بزرگ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز ہوئے تسبیح کر رہے تھے اور ان کی آنکھیں بند تھی۔ چارپائی کے ساتھ کچھ کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر بلند آواز سے سلام کیا تو انہوں نے چونک کر آنکھیں کھول دی اور جلدی سے سیدھے ہو بیٹھے اور پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو میں نے انہیں کہا
کہ نہیں بابا جی آپ بیٹھے رہیں۔ انہوں نے پہلے تو میری طرف دیکھا، پھر بچی پہ نظر ڈالی تو اس کی اسکول والی وردی کو دیکھتے ہی بولے، اچھا تو بیٹی تم اسکول سے آئی ہو؟ میں نے کہا جی بابا جی میں اسکول سے ہی آئی ہوں، میرا کل ہی یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ وہ سر ہلا کر بولے، اچھا تو تم ہو نہیں میڈم۔ وہ بزرگ مجھے بالکل اپنے نانا کی طرح لگ رہے تھے، اور ان کے بولنے سے ہی ان کا اچھا اخلاق اور خاندانی پن جھلک رہا تھا۔ وہ پھر بولے، بیٹی اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو ادھر ہی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، ورنہ اندر گھر چلی جاؤ، وہاں خواتین موجود ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا میں اندر ہی چلی جاؤں، مگر پھر ان سے کہا مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ وہ فوراً بولے، جی بسم اللہ، بیٹی ادھر بیٹھو کرسی پہ اور بتاؤ آپ کا روزہ تو ہے نا؟ میں نے کہا جی جی میں روزے سے ہوں۔ میں نے بیٹھتے ہی بات شروع کر دی کہ بابا جی اسکول میں پہلی جماعت میں آپ کی پوتی پڑھتی ہے۔ میری بات مکمل ہوتے ہی بابا جی کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ مسکرا کر بولے، اچھا آپ فاطمہ کی بات کر رہی ہیں؟ وہ ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار اور ذہین بچی ہے، اور ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتی ہے اور رات کو میرے ساتھ ہی سوتی ہے۔ میں نے کہا جی جی وہ واقعی بڑی ذہین ہے، ماشاءاللہ میں نے اس سے نماز اور دعائیں سنی تو اسے سب کچھ بڑی روانی سے یاد تھا۔ میرے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ یہ سب اسے کسی اماں سکھنی نے یاد کرایا ہے، اور اسی بات نے مجھے آپ کے پاس آنے پہ مجبور کر دیا کہ آخر یہ اماں سکھنی کون ہے۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ وہ میری پھپھو ہیں۔ بابا جی جو ابھی تک مسکرا رہے تھے اب سنجیدہ ہو بیٹھے تھے۔ میرے چپ ہونے پہ وہ بولے، بیٹی یہ ہمارے گھر کا ایسا معاملہ ہے جس کے تجسس میں آپ سے پہلے بھی کئی لوگ ہمارے ہاں آ چکے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت سکھ ہو مگر وہ مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہو اور خود بھی نماز روزے اور پردے کی پابند ہو؟ میں نے حیرت اور دلچسپی سے پوچھا، اچھا تو واقعی یہ بات سچ ہے؟ وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ بابا جی نفی میں سر ہلا کر بولے، بیٹی تم ہی کہو کہ بھلا یہ سکھوں والے اعمال ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو ایسا ہی کہلوانا پسند کرتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ ہے۔ ویسے وہ ہر وقت قرآن پاک پڑھتی رہتی ہے، پانچوں وقت نماز پڑھتی ہے، اور گاؤں کی سبھی بچیوں کو قرآن پاک اور نماز روزے کی تعلیم دیتی ہے۔ بابا جی چپ ہوئے تو میں نے پوچھا، بابا جی اگر وہ اتنی ہی نیک اور شریعت کی پابند ہے تو وہ اپنے آپ کو اس نام سے کہلوانا کیوں پسند کرتی ہے؟ بابا جی بولے، بیٹی یہ لمبی داستان ہے، یہاں لوگ میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں بات بتانا مشکل ہو جائے گی۔ آپ اندر گھر چلیں، وہاں میری بہویں بیٹیاں بھی ہیں، وہیں آ کر آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ تو میں وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ گھر کی خواتین بھی بڑی چاہت اور تپاک سے ملی اور بہت جلد میرے ساتھ گھل مل گئی۔ تھوڑی دیر میں بابا جی بھی آ گئے اور ان کی زبانی جو میں نے داستان سنی وہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ بابا جی کے مطابق تقسیم سے قبل ان کے گاؤں میں چند سکھ گھرانے رہتے تھے جن سے ان کے بہت اچھے مراسم تھے۔ تقسیم سے کچھ دن قبل ہی یہ خاتون اماں سکھنی، جس کا اصل نام پرمجیت کور تھا، پیدا ہوئی تھی۔ اس کے پیدا ہونے کے 2 دن بعد اس کی ماں چل بسی تھی، مگر اس نے جانے سے پہلے اپنی بیٹی بابا جی کی اہلیہ کے سپرد کر دی تھی اور انہیں وصیت کی تھی کہ میری بیٹی کو تم پالنا مگر اس کو سکھ مذہب سے دور نہ کرنا۔ بابا جی کی اہلیہ نے، جو خود بھی ایک نومولود بیٹے کی ماں تھی، اس دور کی سچی محبتوں کو نبھانے کی خاطر اس سے وعدہ کر لیا اور بچی کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ مگر کچھ ہی دن بعد تقسیم کا اعلان ہو گیا اور سب سکھ خاندانوں کو ہندوستان جانا پڑ گیا۔ اس دوران بابا جی اور ان کی اہلیہ کو پرمجیت سے سگی اولاد جیسا پیار ہو گیا تھا، مگر انہوں نے دل پہ صبر کا پتھر رکھ کر بچی اس کے والد نہال سنگھ کے سپرد کر دی اور انہیں گاؤں والوں نے اپنی حفاظت میں قریبی کیمپ تک پہنچا دیا۔ وہ تو چلے گئے مگر ادھر بابا جی کی اہلیہ کا رونا مسلسل جاری تھا۔ وہ بچی کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور خود بابا جی کا بھی شدت غم سے یہ حال تھا کہ کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ اسی رات بابا جی کے دروازے پہ آواز پڑی، دیکھا تو دروازے پہ نہال سنگھ اپنی بیٹی کو اٹھائے کھڑا ہے اور بچی کا رو رو کر رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو ورنہ وہ بھوکی پیاسی مر جائے گی۔ وہ کچھ بھی نہیں کھا پی رہی اور نہ ہی کسی کے پاس چپ کر رہی ہے۔ اور بابا جی کی اہلیہ نے اسے جیسے ہی سینے سے لگایا تو وہ فوراً چپ کر گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد سو گئی۔ تب نہال سنگھ نے کہا کہ میری بیٹی کو آپ ہی رکھ لیں،
بعد میں اگر کبھی موقع ملا تو میں اسے لے جاؤں گا، ورنہ آج سے یہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ جو بھی اس کے مقدر میں ہوا میں اس پہ راضی ہوں۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا اور پرمجیت کور ان کے پاس رہ گئی اور یہیں بڑی ہوئی۔ بابا جی اور ان کی اہلیہ نے بڑے دیانتداری سے بچی کو سب کچھ بتا رکھا تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں اور وہ کن کی بیٹی ہے۔ اس دوران نہال سنگھ سے خط و کتابت بھی چلتی رہی۔ تقریباً 5-6 سال کے بعد وہ بڑی کوشش کر کے پاکستان آیا تاکہ اپنی بیٹی کو واپس لے جائے۔ بابا جی اور ان کی اہلیہ نے بچی کو بہلا پھسلا کر اور چند دنوں میں دوبارہ واپس آنے کا کہہ کر اس کے ساتھ بھیج دیا، مگر گاؤں کی حدود سے نکل کر اس کی حالت پھر وہی ہو گئی کہ شاید وہ زندہ نہیں بچے گی۔ نہال سنگھ اس کو فوراً واپس لے آیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ان کے سپرد کر کے روتا ہوا خالی ہاتھ اپنے نئے وطن واپس لوٹ گیا۔ تب سے پرمجیت، جس کو پیار سے سبھی پمو کہتے تھے، ان کی بیٹی بن کر ان کے پاس ہی رہ رہی تھی۔ وہ دوسری بچیوں کے ساتھ اسکول بھی جاتی اور سپارہ بھی پڑھنے جاتی۔ ماحول کا اثر تھا یا کوئی اور بات تھی کہ وہ عام بچیوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہی نماز روزے کی طرف لگ گئی اور اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگ گئی۔ وہ جب اپنی عمر کو پہنچی تو بابا جی نے نہال سنگھ کو خط لکھا کہ پمو کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، وہ پاکستان آ جائے تاکہ اس کی موجودگی میں پاکستان میں رہ جانے والا کوئی اچھا سکھ خاندان تلاش کر کے اس کی شادی کر دی جائے۔ نہال سنگھ پاکستان آ گیا، مگر پمو نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنی زندگی یوں ہی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اگر بابا جی اور ان کی اہلیہ کو چھوڑ کر گئی تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ سبھی جتن ناکام ہو گئے تو نہال سنگھ نے بابا جی کو کہا کہ آپ نے اپنا وعدہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر نبھایا ہے، میں آپ سے دل و جان سے راضی ہوں۔ وہ اگرچہ پیدا ہمارے ہاں ہوئی ہے لیکن وہ ہے اصل میں آپ کی ہی بیٹی۔ اتنا تو شاید کوئی اپنا بھی اسے پیار نہیں دے سکتا جتنا آپ نے دیا ہے، اس لیے اب سے آپ ہی اس کی موت تک کے سارے فیصلوں کے مالک ہیں۔ اور وہ ایک بار پھر اسی طرح واپس لوٹ گیا اور کچھ عرصے بعد اس کے انتقال کی خبر آ گئی۔ بابا جی نے بتایا، ہم نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم خود ہی کوئی سکھ خاندان تلاش کر کے تیری شادی کر دیتے ہیں اور تیرے شوہر کو ادھر ہی اپنے پاس لے آتے ہیں، مگر اس کا کہنا تھا کہ جنہوں نے مجھے پالا پوسا اور اپنی بیٹی بنایا وہ مسلمان ہیں، تو میں کسی سکھ سے کیوں شادی کروں؟ اور اگر ہم کہتے کہ تیری شادی کسی مسلمان سے کر دیں تو وہ کہتی کہ جنہوں نے مجھے جنم دیا وہ سکھ تھے، تو میں کسی مسلمان سے کیوں کر شادی کر لوں؟ بابا جی نے بتایا کہ پہلے تو ہم پمو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، مگر پھر حالات سے سمجھوتا کرنا ہی پڑا اور اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ تب سے اس نے اسی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ اس کے سارے عمل اسلام والے ہی ہیں، مگر وہ اپنی سگی ماں کی خواہش کی بنا پر خود کو سکھنی کہلواتی ہے اور گاؤں میں بہت کم لوگوں کو اس کے اصل نام کا پتہ ہے۔ میں نے اپنی دوسری بیٹیوں کے برابر اسے اپنی جائیداد سے حصہ دیا ہے اور میرے بیٹے بھی اسے اپنی سگی بہنوں سے کسی طرح بھی کم نہیں مانتے۔ وہ اپنے حصے کی زمین کی ساری آمدن کمزوروں اور محتاجوں کی مدد، خصوصاً غریب گھروں کی بیٹیوں کی شادی میں خرچ کر دیتی ہے۔ داستان اتنی دلچسپ تھی کہ جب بابا جی چپ ہوئے تو میں کچھ دیر تک تو کھوئی سی ہی بیٹھی رہی۔ اس کے بعد میں ابھی کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ سب کی نظریں ایک طرف اٹھ گئیں۔ میں نے بھی بے اختیار اس طرف دیکھا تو ایک انتہائی نورانی چہرے والی ادھیڑ عمر خاتون، جس نے بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، چلی آ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، ماشاء اللہ، آج تو ہمارے گھر اللہ کی رحمت آئی ہوئی ہے۔ بابا جی میری طرف دیکھ کر بولے، یہی ہے میری بیٹی پمو، اور پھر اس سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹی یہ اسکول کی نئی میڈم ہے اور تم سے ہی ملنے آئی ہیں۔ میرا تعارف سن کر وہ بڑی چاہت سے میری طرف بڑھی اور بہت گرم جوشی سے مجھے ملی اور حال احوال پوچھنے لگی۔ میں بھی بڑے شوق سے اس سے باتیں کرنے لگ گئی۔ وہ واقعی کوئی بہت غیر معمولی شخصیت کی مالک تھی۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی جس نے مجھے شدید متاثر کیا۔ وہ اگرچہ عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، لیکن ہمارا تعلق ایسا بڑھا کہ گہری دوستی میں بدل گیا۔ اس دن پہلی ملاقات کے بعد میں واپس اسکول جانے لگی تو بابا جی کہنے لگے، آپ بھی میری بیٹیوں کی طرح ہو اور ہم بیٹیوں کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا ملازم آپ کے لیے کچھ چیزیں اسکول میں پہنچا جائے گا، وہ قبول کر لیجئے گا۔ اور میں ان کے خلوص اور پیار کو دیکھ کر رسماً بھی انکار نہ کر سکی۔
اس کے بعد ہر ہفتے یا دوسرے ہفتے ہماری ملاقات لازمی ہو گئی تھی۔ یا تو وہ مجھ سے ملنے اسکول آ جاتی یا پھر میں ان کے ہاں چلی جاتی۔ سچ پوچھیں تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود دین اسلام کی بہت سی باتیں اور مسائل میں نے اسی سے سیکھے۔ میں نے تقریباً 5 سال اس اسکول میں گزارے۔ اس کے بعد میری ترقی ہو گئی اور میرا شہر کے ایک اسکول میں تبادلہ ہو گیا۔ سال بھر ہونے کو آ گیا تھا، مگر تبادلے کے بعد سے ہماری ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بس خط و کتابت پہ حال احوال معلوم ہو جاتے تھے، مگر یہ خطوط کا سلسلہ بڑے تسلسل کے ساتھ جاری تھا۔ اس دوران اچانک ایک دن صبح سویرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے میاں دروازے پہ گئے تو اسی گاؤں کا ایک آدمی موجود تھا جو اطلاع دینے آیا تھا کہ رات بابا جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ پر مجید یعنی اماں سکھنی نے خاص طور پہ یہ اطلاع مجھ تک پہنچائی تھی۔ میرے میاں بھی ہمارے تعلق کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ تم چھٹی کی درخواست لکھ دو، میں وہ اسکول دے آتا ہوں، اور جلدی سے تیاری کر لو، ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے۔ اور میں نے بھی فوراً حامی بھر لی۔ ہم اپنی گاڑی میں گاؤں کی طرف رواں دواں تھے اور ہم دونوں یوں خاموش تھے جیسے ہمارا اپنا کوئی انتقال کر گیا ہو۔ مجھے تو بس رہ کر پر مجید کا خیال آ رہا تھا کہ اس بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ وہ بابا جی کی اہلیہ کی وفات کے بعد یہی دعا کیا کرتی تھی کہ مجھے بابا جی سے پہلے موت آ جائے، ورنہ وہ بابا جی سے جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ گاؤں میں داخل ہوئے تو سارا گاؤں ہی غم میں ڈوبا نظر آ رہا تھا، ہر بندہ ہی اداس نظر آ رہا تھا۔ زندگی ہو تو ایسی ہی ہو کہ جب دنیا سے جاؤ تو ہر آنکھ اشک بہا رہی ہو۔ ادھر جب گھر پہنچے تو وہاں کی کیفیت اور بھی درد انگیز تھی۔ سب سے بری حالت پرمجید کی ہی تھی۔ سب لوگ اس کو ہی سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ اسے بار بار غش پڑ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ کے بہت روئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اماں کے بعد میں ابا جی کے سہارے جی رہی تھی، آج وہ بھی چلے گئے، اب میں کیسے جی پاؤں گی؟ اب میرے پاس اس کا کیا جواب تھا؟ میں اسے حوصلہ کیا دیتی؟ خود میری بھی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں بہت کوشش کے باوجود کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ ادھر فاطمہ بھی دادا کی میت کے سرانے بیٹھی، منہ پہ دوپٹے کا پلو ڈالے مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ میں اس کو بھی دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگی۔ خیر، جیسے تیسے کر کے جنازے اور تدفین کے بعد ہم واپس آ گئے۔ اس کے تیسرے دن ایک اور اطلاع مل گئی کہ اماں سکھنی کی حالت بڑی خراب ہے اور وہ شہر والے ہسپتال میں داخل ہے۔ ہسپتال ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں جلدی وہاں پہنچ گئی۔ میں اسے دیکھ کر سچ میں دہل کے رہ گئی۔ 2 دنوں کے اندر ہی اس کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو اور جس نے کئی دہائیوں سے کبھی آرام دیکھا ہی نہ ہو۔ میرا دل یوں جکڑ گیا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے بھیج ڈالا ہو۔ اس کے قریب اس کے بھائی یعنی بابا جی کے بیٹے اور ان کی عورتیں بڑے مغموم سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں بھائی جلدی سے ایک طرف ہو گئے اور میں وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی ہو۔ کچھ اسی وقت ایک خاتون نے بتایا کہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، دیکھو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، جان بوجھ کر خود کو ہلاکت میں ڈالنا پیارے اللہ جی کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ بڑے نحیف سے لہجے میں بولی، مجھے پتا ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ اور میں اس کی کیفیت سمجھ گئی کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ اسی وقت اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور لگا کہ جیسے وہ انتقال کر گئی ہو، لیکن ڈاکٹر کو بلانے تک اس نے دوبارہ آنکھیں کھول دی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب اللہ کا حکم آنے ہی والا ہے۔ میرے جی میں نہ جانے کیا آئی، میں نے اس کے قریب ہو کر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور آسمان کی طرف ہلکا سا ہاتھ اٹھا کر بولی، یہ میرا اور اس کا آپس کا معاملہ ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میری سوچ سے کہیں اوپر کے مدارج میں ہے۔ میں نے پھر اس کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ آپ مسلمان ہو کہ سکھ ہو؟ وہ پھر ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ذات تو میری سکھ ہے لیکن مسلمان ہونے سے انکار نہیں کر سکتی۔ جس کے پاس جا رہی ہوں وہی بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ بس دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ بس یہی اس کے آخری الفاظ تھے اور ان کے ساتھ ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
وہاں کھڑے دونوں بھائی یوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگ گئے جیسے وہ حقیقت میں ان کے خون کے رشتہ دار ہو۔ واقعی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جن سے خون کا رشتہ نہیں ہوتا وہی سب سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ خود میرے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس گھر کے لیے تو خیر ایک بہت ہی بڑے غم کی صورتحال تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس بار بھی ان کے گاؤں گئے تھے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس نے صرف یہی وصیت کر رکھی تھی کہ اس کی قبر بابا جی اور ان کی اہلیہ کے قبروں کے درمیان بنائی جائے، اور بابا جی کے بیٹوں نے اسی حساب سے اس کے لیے جگہ رکھ چھوڑی تھی، اور اب وہ قیامت تک کے لیے اپنے ماں باپ کی آغوش میں آ چکی تھی، اور اب اسے ان سے جدائی کا کوئی دھڑکا بھی نہیں تھا۔ میرے میاں بتا رہے تھے کہ عین جنازے کے وقت کسی نے بات کر دی کہ یہ سکھ تھی تو اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گاؤں کے کئی لوگ شش و پنج میں پڑ گئے۔ لیکن مولوی صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ ساری زندگی نماز روزہ کر کے، گاؤں کی ساری بچیوں کو قرآن پڑھا کے، ناداروں کی مدد کر کے بھی اگر وہ سکھ ہی ہے تو کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن مجھے اپنی بخشش کے لیے اس کا جنازہ پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے قبلہ رخ ہو کر جیسے ہی تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے تو پورا گاؤں ان کے پیچھے صفے باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔